اچھا جی، سب سے پہلے ہم آتے ہیں ایریز کی جانب، اور ان کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے یہ مارچ 21 سے اپریل 19 تک۔ پروفیسر صاحب کیسا یہ ہفتہ گزرے گا ایریز کے لیے؟ ہاں، حمل کے لیے تو واضح 2-3 صورتحال جو ہے وہ واضح نظر آ رہی ہے۔ اگر یہ لوگ کامیابی چاہتے ہیں پیشہ ورانہ طور پر یا ویسے کسی مسئلے میں کامیابی چاہتے ہیں تو ان کو ابھی منظم ہو جانا چاہیے، آرگنائز ہونا چاہیے۔ اگر یہ آرگنائز ہو جائیں گے تو ان کو کامیابی آ رہی ہے، اور یہ اپنی ذمہ داریوں سے اچھی طریقے سے نپٹ لیں گے۔ اگر آرگنائز نہیں ہوئے تو ایریز بی ریڈی، یو ول بی ان ٹربل۔ پھر یہ ہے کہ سمیع برخدار انہوں نے کوئی ماضی کوئی سرمایہ کاری بھی کی ہوئی ہے، کوئی کاروبار شروع کیا تھا، اس کی وجہ سے ان کو بڑا منافع آ رہا ہے۔ اچھا، وہ صورتحال بڑا منافع بخش ہو رہی ہے ان کے لیے۔ تیسری بات جو ان کو ضروری ہے اس کو بھی یہ اچھی طرح سمجھیں، بڑے عرصے سے کوئی کسی کے ساتھ کسی قریبی تعلق کے ساتھ ان کی غلط فہمی چلی آ رہی ہے۔ اس غلط فہمی نے بڑے عرصے سے صورتحال کو خراب کیا ہوا ہے۔ آج کل ان دنوں موقع ہے کہ آپ اس غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی یہ جو الجھن ہے یہ دور ہو جائے۔ یہ ٹائم ہے کہ آپ غلط فہمیاں دور کر لیں ایریز، اور ستارے جو ہیں پلینٹس آپ کے اس حوالے سے موافق ہیں، بہت موافق ہے۔ اور یہ ہے کہ میں ایک دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں، منظم ہو جائیں، بڑی کامیابی آنے والی ہے، منظم ہو جائیں، بڑی کامیابی آنے والی ہے، اور اپنی ذمہ داریوں سے نپٹیں۔ اب میں آتا ہوں سور کی طرف۔ ٹورس، ان کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ 20 اپریل سے 20 مئی تک جو لوگ پیدا ہوئے۔ تو سمیع برخدار، یہ جو اگلا آنے والے ہفتہ ہے اس میں بڑی محنت، مشقت اور بڑی مصروفیت نظر آتی ہے سوری حضرات کے لیے، ان کو بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنے عزیز و اقارب اور خاندانی اور گھریلو جو ذمہ داریاں ہیں یہ بڑے پیار، محبت اور بڑا اب اسے فرض سمجھ کر ان دنوں نبھائیں گے، ذمہ داریوں کو پورا کریں گے۔ خاندانی، فیملی کی ذمہ داریاں اور عزیز و اقارب کی جو اگر کسی کو مدد اور حمایت کی ضرورت ہے تو یہ لوگ تیار نظر آتے ہیں۔ ازدواجی تعلقات کیسے رہیں گے؟ جی، ازدواجی تعلقات اپنی اسپاؤزز کے ساتھ کیسے ریلیشن؟ وہ ملے جلے ہیں سر، بلکہ جو سوری نوجوان حضرات ہیں ان کے لیے ستارہ ایسا لگے ہوئے ہے کہ ان کو شادی کی طلب زیادہ سے زیادہ ہونے شروع ہو جائے گی اب۔ اچھا، اور ان کو چاہیے کہ اگر وہ شادی چاہتے ہیں تو کوشش شروع کر دیں، یہ ان کے لیے اچھا پیریڈ شروع ہو گیا۔ غیر شادی شدہ کے لیے، جو شادی شدہ ہیں ان کے لیے ملے جلے حالات ہیں، کبھی اس کا مطلب ہے رومانس جو ہے وہ شادی، جی ناٹ رومانس۔ آپ کا کیا مطلب ہے؟ شادی اور رومانس کا آپس میں کوئی تعلق نہیں؟ نہیں سر، کیسے؟ تھوڑا سا تو آپ اپنے تجربے سے جب شادی آتی ہے رومانس ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تو آپ دیکھیں، اگر شادی کے بعد بھی رومانس ہے تو وہ شادی کامیاب نہیں رہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رومانس میں ہے آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ شادی کا مت سوچیں۔ یہ تو پروفیسر صاحب میں تو اس سے ایگری نہیں کرتا۔ رومانس کا لاجیکل جو کنکلوژن ہے وہ تو شادی ہے نا۔ لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری۔ جس دن شادی ہوتی ہے اس دن رومانس ختم ہو جاتا ہے۔ اب ایک اور اچھی بات ان کے لیے یہ، پہلے تو یہ ہے کہ اپنی ذمہ داریاں یہ پوری کرتے نظر آتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے، جیسے کہ ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے۔ نمبر 2، سمیع صاحب یہ کوئی نیا کام شروع کر رہے ہیں، اچھا، اس کی بنیاد رکھ رہے ہیں یا بنیاد رکھنے والے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ یہ نیا کام شروع کریں اور اس کی بنیاد رکھیں۔ غیر شادی شدہ حضرات کے لیے میں کچھ آپ سے باتیں پہلے کر چکا ہوں کہ وہ کوشش کریں شادی کے لیے، لیکن آپ نے ایک ایسی بات کہی ہے کہ میں تو اب اس پر رائے بھی نہیں دے سکتا۔ آپ نے تو کہہ دیا کہ رومانس ایک چیز ہے، شادی ایک چیز ہے، پتہ نہیں آپ نے تو ایک نیا ایسا فلسفہ دیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ یوں ہے کہ آپ میری بات۔ اچھا، فائنینشیل ان کی پوزیشن کیسی ہوگی سوری حضرات کی، ٹورس کی؟ پیسے آ رہے ہیں کہ نہیں؟ پیسے ٹھیک ہے، اس میں کوئی خراب ستارے نہیں لگے ہوئے ان کے، اور ان کا کوئی گھریلو مسئلہ ہے جو اصل بات سامنے آئی پڑی ہے، اس کو یہ حل کرنے پر تلے پڑے ہیں، اس کو یہ حل کرنا چاہتے ہیں۔ ایز اے اسٹرالوجر ہم جو دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اس مدد کرنے، اسٹرالوجر تو آپ ہیں، میں تو آپ کے سر آپ میرے ساتھ ہی ہیں نا، آپ کی وجہ سے تو میں یہ سارا سلسلہ چلا ہوا ہے۔ تو وہ یوں ہے کہ ان کو کوشش شروع کر دینی چاہیے، ٹھیک ہے، اور یہ مسئلہ اس کو چلنے، اس کو مزید نہ بڑھائیں، اور یہ حل ہو سکتا ہے۔
ہاں تو یہ ول پاور ہے ان دنوں، پلانٹ ایسے آئے ہوئے ہیں یہ حل کر سکتے ہیں اور یہ کریں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا. جوزا کی طرف چلیں. جیمنائی، ہاں جی، مئی 21 سے جون 20 تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے وہ سر ان جیمنائی دنوں ہیں. جہاں یہ کام کرتے ہیں، جہاں یہ امپلائی ہیں، کام کرتے ہیں، اپنا جو ان کا روزگار ہے، وہاں انہوں نے اپنی ذہانت سے سب کو جیت لی ہے، چھا گئے ہیں جیمنائی چھا گئے guys, ہیں، اور ہر آپ کوئی لوگ چھا گئے ہیں. انہیں سراہ رہا ہے، اپریشیٹ کر رہا ہے اچھا. کہ اتنے اچھے ورکر، اتنے اچھے امپلائی. تو انہوں نے ہر ایک سے شاباش جو ہے وہ وصول کر لیے. اور اس کے بعد جس سے ان کو کافی فخر بھی ہے، خوشی بھی ہو رہی ہے، اور لوگ یہاں تک ان سے متاثر ہو چکے ہیں کہ ان کو انہوں نے اپنا رہنما بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یو شوڈ لیڈ اس. اچھا، تو یہ بھی ان کے لیے ایک فخر کی بات ہے. فخر کی بات ہے. اور رومانس رومانس اس ہفتے کوئی ڈرائی مسئلہ نظر آتا ہے ان کا. اچھا، کوئی بھائی دیکھیں جیمنائی اور جہاں یہ کام کرتے ہیں انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ بڑی ارد گرد جو ہے نا بڑی ٹھنڈ پروگرام ہے. اچھا. اور جہاں یہ کام کرتے ہیں سمیع صاحب، آپ انہوں نے اس ادارے کو 4 چاند لگا دیے ہیں اپنی کارکردگی سے. تو جو آدمی اداروں میں اتنی اچھی پرفارمنس دے رہا ہے تو اس کے ارد گرد ٹھنڈ تو نہیں ہونی چاہیے پروفیسر صاحب؟ کوئی رومانس کا کوئی تڑکا تو ہونا ہی چاہیے. پھر اپریسیشن کیسے ہوگی؟ سن بھائی آپ میرے ساتھ اب آپ خیال ہو جائیں گے، انہوں نے گھر والوں کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا ہوئے. انہوں نے ان کے جذبات مجروح کیے ہیں گھر والوں کو. ان کو چاہیے باز آ جائیں. نہیں پھر تو یہ بات آپ میں یہ پلانٹ لگے پڑے ہیں اور یہ پچھلے ہفتے سے چلے آ رہے ہیں. انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی ہے جس کی وجہ سے ان کے والدین، ان کے جو ایلڈرز ہیں گھر والے، وہ ہرٹ ہیں. ان کے بہن بھائی بہت ہرٹ کیے. یہ جیمنائی پیپل ٹیک کیئر آف یور لوڈ ونز بھائی، یہ بہت ضروری چیز ہے. جہاں تک ان کے کام کا تعلق ہے they have done well, but as far as their family life is concerned they have injured their feeling this is not very bad. ایسا نہیں ہونا کریں چاہیے. بھائی، اس کو آپ اس کو سنبھالیں. کینسر کی طرف چلیں. سرطان، یہ جون 21 سے جولائی 22 ڈیٹ آف برتھ. جی جناب. یہ ان کی زندگی میں کو آئے دنوں سے، پچھلے 2-3 ہفتوں سے، ان دنوں بھی جو گزر رہے ہیں، کچھ ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں. پلانٹ یہ کہہ رہے ہیں ان رونما ہونے والے واقعات سے یہ بہت زیادہ ناامید ہو گئے ہیں، ہارٹ بروکن. اچھا. نمبر 1. اور دوسرا یہ پلانٹ کہہ رہے ہیں ان سے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو برداشت کریں، اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں. آپ کے پاس یو ہیو نو چوائس. یو آر ان اے کلوزڈ ایلی بٹ یو ہیو نو چوائس. آپ ایک بند گلی میں ہیں تو چوائس نہیں ہے آپ کے پاس. کچھ سرطانی افراد ایسے بھی ہیں سمیع صاحب کہ وہ بسیار خوری سے باز نہیں آ رہے. کھا پی رہے ہیں دبا کے. بسیار خوری ہر وقت کھاتے رہتے ہیں اور ضروری اخراجات غیر ضروری اخراجات کر رہے ہیں، بسیار خوری کر رہے ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ کھانے پینے پہ لگا رہے ہیں سارا، ورنہ ان کی صحت خراب ہو جائے گی. آپ کہہ رہے ہیں کہ کھانے پینے پہ ہی سارا مال لگا رہے ہیں. ایک اور بات جو ان کو ستا رہی ہے آج کل، ان کو یہ بڑا سا احساس ہو رہا ہے کہ ہماری عمر زیادہ ہو گئی ہے، ہم بوڑھے نظر آ رہے ہیں. تو دے ہیو بیکم کانشیس آف ایج فیکٹر. اچھا. اور خاتون جو ہیں وہ بہت زیادہ کانشیس ہیں. اس سے کام نہیں چلے گا. سوری حضرات، سوری اپنا سرطانی حضرات اور سرطانی خواتین، اس سے کام نہیں چلے گا. آپ اپنی ایج کو قبول کریں. بڑھاپے میں بھی بڑے بڑے اچھے کام ہوتے ہیں، بڑھاپے میں بھی لوگوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں. اور آپ حقیقت پسندی سے کام لیں اور اپنی ایج کی عزت کریں. ہر ایج کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہے. اگر جوانی میں توانائی ہے تو تجربہ نہیں ہے، بڑھاپے میں توانائی نہیں ہے تو پھر تجربہ ہے. تو اللہ کچھ نہ کچھ دیتا ہے ہر وقت. تو آپ اس چیز کو سمجھیں. جتنے بھی سرطانی امراض ہیں بسیار خوری سے بچیں، صحت خراب ہو جائے گی. یہ جو ناامیدی کا اپنے اوپر بادل چڑھائے ہوئے ہیں ان کو ساون کے بادلوں کی طرح ہٹائیں. بہت ہو گئی بارش. بچیں ناامیدی سے. اس طرح کچھ حاصل نہیں ہوگا. حقیقت پسند بنیں اور اپنی عمر کو تسلیم کریں. اس عمر میں بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور ادھر ادھر کئی لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو آپ کی عمر جتنے ہیں لیکن اچھے کام کر رہے ہیں. اور دوست اب آپ سے ان کا تعلق معاملہ ٹھیک رہے گا؟ کوئی سازش وازش تو نہیں ہے؟ سر ناامید ہیں. ان کی نفسیاتی طور پر یہ بیمار ہو گئے ہیں نا. ہر چیز کا منفی پہلو نکل آیا ہے نا. وین یو آر ڈس اپوائنٹیڈ
योर साइकी इज नेगेटिव। नेगेटिव, और आप हर चीज़ को नेगेटिव ही देखते हैं। नेगेटिव देखते हैं, और आप तो मेरे साथ इनको 2-4 चांद लगा देते हैं। आप क्यों नहीं उनको लोगों को समझाते जो मैं कह रहा हूँ? ये जो आप 2-4 चांद लगाते रहते हैं, इतना ज़बरदस्त समझ रहे हैं कि आपने जो बातें बताई हैं, मुझे लगता है कि ये तो उनको बहुत वो अपनी सोचेंगे तो। अब ना समी बरगदार, जो चीज़ मुझसे रह जाती है आप फ़ौरन उसी वक्त अपने सितारों से कुछ इल्म आपको भी मुझे नज़र आता है। अब मैं आता हूँ जी अगले बुर्ज की तरफ। लियो की तरफ आते हैं जी। ये जुलाई 23 से अगस्त 22 डेट ऑफ बर्थ है, और इनको उर्दू में असद कहते हैं, अंग्रेज़ी में इनको लियो कहते हैं। ये हफ्ता इनका कोई बस मिला जुला है, कुछ अच्छे असरात, कुछ बुरे असरात, और ये ज़हनी तौर पर किसी बड़ी मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं। इनको कुछ समझ नहीं आती कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। फिर ये है कि ये अपने नए काम रोजगार के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये जो अस्ती लोग हैं ये कोशिश कर रहे हैं नया काम, लेकिन उस सिलसिले में इनको कोई हमायत और मदद ही हासिल नहीं हो रही, वो भी नाकाम हो रहे हैं। यानी जो नया काम करना चाह रहे हैं लेकिन मदद नहीं मिल रही, जिनसे सपोर्ट चाहिए वो शायद सपोर्ट वो नहीं मिल रही। इस तरह ये ज़िंदगी से और तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई वादा भी कर रहा है तो ज़रा ध्यान से, क्योंकि सपोर्ट मिलेगी नहीं। एक्चुअली प्लेनेट से बता रहे हैं ये ज़िंदगी से इनकी दिलचस्पी ख़त्म हो रही है, ज़िंदगी से। ओहो अच्छा। They have become so frustrated, disillusioned, frustrated. They have no interest in life. ये कोई अच्छी बात है? ये तो बहुत बुरी बात है। असदी और हज़रात, फिर ये है कि गैर ज़रूरी अखराजात करते हैं। हाँ, there is one thing good, positive here, as far as Leo is concerned. तालिब इल्मों के लिए बहुत अच्छा हफ्ता है ये तो स्कूल कॉलेज जो आर सीकिंग एडमिशन, बाहर जाना चाहते हैं तालीम के लिए, यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, प्लानर्स आर हेल्पिंग दैम। तो वो और जो नौजवान तलबा हैं उनके लिए अच्छी खबर है। अच्छा, इनके अज़दवाजी ताल्लुकात कैसे? सर ये इनका एगो प्रॉब्लम है, ये डोमिनेट करना चाहते हैं, और डोमिनेट करते करते ये इन्होंने सारी सूरत हाल को ख़राब किया हुआ है। बहुत ज़रूरी है कि ये इस बात को समझें, अपने रवैये में तब्दीली लाएं, और दूसरों के पहलू को पहले मिलाकर चलें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पहले ये मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं। हेल्थ वेल्थ ठीक रहेगी तो दे विल हैव टू टैकल इट, देयर एगो मस्ट बी लो, अपनी प्रोफाइल लो कर लेंगे। और हेल्थ ठीक रहेगी? सेहत? सर हेल्थ नहीं ठीक इनकी। ये मैं आखिर में ये कहना चाहता था, आपने सेहत का भी ख्याल रखें। ये इनके माइंड जो है ना, समथिंग इज़ रॉन्ग। मैं तो ये भी कहूँगा, आप भी कहें कि ये सेहत के लिए तिबी मुआयना कराएं। अगर आप डॉक्टर के पास जाने से हिचकिचा रहे हैं तो आपको जाना चाहिए। करा लें। प्लैनेट्स जो हैं वो आपको बता रहे हैं अच्छा नुस्खा मिल सकता है। अच्छा, इस हफ्ते अच्छा नुस्खा मिल सकता है। डॉक्टर कैन अंडरस्टैंड आपका जो टाइप है, डिजीज़ है, उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे और आपको अच्छा नुस्खा दे सकते हैं। और ये जो प्लैनेट है वो भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं इन दिनों, जहाँ तक इनकी सेहत का तल्लुक है, और प्लैनेट को अच्छा नुस्खा दिला सकते हैं इनको। हम तो प्लैनेट की रूह से बातें करते चले आ रहे हैं। ओके, मैं चलता हूँ सुमला की तरफ। नहीं, ज़रा भी इस पर ज़रा थोड़ा सा लियो पे अगर थोड़ा, मैं ये चाह रहा हूँ कि आपने ये बात बड़ी ज़बरदस्त कही है। मेडिकल चेकअप कराएं, और उसके साथ साथ ये जो इनको कहीं से सपोर्ट जो ये चाह रहे हैं अपने बिज़नेस कारोबार के लिए, वो सपोर्ट शायद उन्हें ना मिले, इसलिए मामलात को एहतियात से देखें। अच्छा, एक आखिरी सवाल इनके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। इनके अपने बॉसेस से, अगर जो काम करने वाले असदी हजरात हैं, उनके साथ कैसे ताल्लुकात होंगे जो लोग इनके बॉस हैं? असद वालों के? हाँ, असद वालों। सर मिले जुले हैं वहाँ भी। ये इनकी जो है एगो प्रॉब्लम की वजह से वहाँ भी गलतफहमियाँ पैदा हो रही हैं, या इन्होंने हालात को खुद स्पाइल कर दिया है, ख़राब कर दिया है। अब विर्गो, सुंबला, ये वो लोग हैं जो अगस्त 23 से सितंबर 22 के दरमियान पैदा हुए। जी प्रोफेसर साहब, कैसा गुजरेगा विर्गो का ये हफ्ता? जी अपना सिमी साहब, इनकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आ चुकी है, पिछले दिनों से तब्दीली आ चुकी है। कुछ शुमला हजरात हैं उनको एहसास होगा, कुछ शुमला हजरात हैं जिनको आने वाले दिनों में एहसास होगा कि हमारी ज़िंदगी में एक ब्रेक थ्रू आ गया है। तो ये तो फिर तहरीक इंसाफ के हुए ना, जो कह रहे हैं तब्दीली आ चुकी है। तो विर्गो तो सारे फिर तहरीक इंसाफ में हुए प्रोफेसर। तो आपका मतलब शिमला वाले इस तरीके आपने कहा तब्दीली आ चुकी है?
تو تبدیلی کی تو جہاں تبدیلی ہے وہاں انصاف کا وہ سامنے ٹھیک ہو گیا. اچھا تبدیلی جو تھی وہ آ چکی ہے. دل میں بڑی تبدیلی ہے اور ہو سکتا ہے ان کو پورا احساس نہ ہوا کچھ اسمبلی حضرات کو, لیکن جن کو ہو گیا احساس وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے, ٹھیک ہے, کتنی بڑی تبدیلی آ گئی ہے اور زندگی میں کس طرح عرصے سے جو ان کی خواہش تھی وہ پھر آثار پیدا ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کی بنیاد رکھی جا چکی ہے. جن کو سمجھ آ گئی ہے ویل 1-2-3 ہفتوں میں باقی کو بھی ایسا محسوس کرنے لگیں گے کہ سم نیو فیکٹر ہیز انٹر انٹو آور لائف. ٹھیک ہے, اور ان کی غیر منقولہ جائیداد اس سلسلے میں ان کو کوئی پرابلم ہے. اچھا, غیر منقولہ وہ کوشش کرتے رہیں, کرنی چاہیے, کامیاب ہو جائیں گے. ان کو مزید اخراجات سے بھی واسطہ پڑنے والا اس کے لیے تیار ہو جائیں. ان کے سر پر وہ کھڑے ہیں بادل, اخراجات آ رہے ہیں, کوئی آنے والا ہے پیسے مانگنے کے لیے, اسی وجہ سے میں نے یہ فکر بولا بچیں اس سے کہ تیار ہو جائیں. اس لیے میں نے کہا کہ دے شوڈ بی ویری ویل پریپیئرڈ ناؤ. اپنے والیٹ چھپا لیں, کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی واردات ہونے والی ہے. دس از واٹ پلانٹ سے بھائی میں ظاہر ہے پلانٹ کی زبانی بات کر رہے ہیں. ہم چلتے ہیں میزان والوں کی جی. لبرا سپٹمبر 23 سے اکتوبر 22 تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے, اپنا ان کا برج میزان. سمی بھائی یہ سفر کا پروگرام بنا رہے ہیں. اچھا, لمبے سفر کا. نمبر 1 شراکت کاری کے سلسلے میں ان کی دلچسپی بڑھ رہی ہے. ممکن ہے یہ شراکت کاری کریں. کوئی شراکت کار جو ان کی لائف میں آیا پڑا ہے اس سے یہ متاثر ہے تو بہتر ہوگا. تو یہ شراکت کاری کا سوچیں گے کہ ہم شراکت داری شروع کر دیں. بہتر ہوگی شراکت داری. میرا سوال ہے آپ سے, یہ بہت اچھی ہے. وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی آ کے آپ کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو کنسیڈر کریں, شراکت کاری کے لیے اس میں آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے, اچھی صورتحال. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوگا نا پروفیسر صاحب کہ جو بھی آ جائے بس ہر ایک کے ساتھ شراکت داری ٹھیک ہوگی. آنکھیں تو کھلی رکھنی چاہیے. یہ اپنی سمجھ بوجھ سے ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہیئر از اے مین ہو وی وانٹڈ, کہ یہی وہ ہے اس کی وہی کچھ صفات کریکٹر ایسا نظر آتا ہے کہ ہمارے لیے ایز اے شراکت کار یہ بہت صحیح رہے گا. اچھا, اور یہ صورتحال آ رہی ہے اس ہفتے میں. اور ان کی صحت کیسی رہے گی؟ صحت اچھی بھی ہے, نہیں بھی ہے. اچھے برے حالات اپنا حالات جو ہے بنے پڑے ہیں, لیکن صحت ٹھیک جا رہی ہے. اس کے بعد ایک اور چیز جو ان کے پاس آ رہی ہے, انہوں نے بہت کچھ پچھلے دنوں میں کچھ دے ہیو اچیوڈ سم تھنگ. اچھا, انہوں نے کچھ چیز حاصل کر لی ہے محنت سے, ذہانت سے. اس سلسلے میں یہ اپنے آپ کو بڑا اس ہفتے خوش رکھیں گے کہ وی ہیو ڈن دس, ہم نے یہ نتائج حاصل کیے ہیں, ہم نے محنت سے یہ حاصل کر لیا ہے, اور اس اپنا جو نتائج ہیں ان سے اپنے آپ کو مطمئن اور خوش محسوس کریں گے. ٹھیک ہو گیا. ان کے لیے پرابلم بھی ہر وقت بادلوں کی طرح اوپر ہیں, ان کا یہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہو گیا. ایک جہاں تک ریلیشن کا تعلق ہے, آج کل یہ ڈرائی ہیں. یہ بڑے تعاون کرنے والے لوگ ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں, میزان والے بڑے محبتی لوگ ہیں, بڑے تعاون کرتے ہیں, بڑے معقول ہیں, لیکن آج کل ویلے ان کا کوئی ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں ہے. تو پلانٹ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ذرا خوشگوار موڈ بنائیں اور دوسروں کو جیتیں, ورنہ دوسرے ان کے خلاف ہو جائیں گے. اچھا موڈ بنائیں, خوشگوار موڈ بنائیں, دوسروں کو خوش کریں اور ان کے دل جیتیں. اور ان کی جو شخصیت ہے اس میں اتنا چارم ہے کہ اگر یہ ذرا سے تعاون کریں تو دوسروں کو جیت لیتے ہیں یہ لوگ. اسکارپیو اقرب اکتوبر 23 سے نومبر 21 اسکارپیو. جی آپ ایسا کریں. اقرب اعزاز سے میری یہ اپنا رائے ہے کہ یہ بڑے بڑے اندھیرے سے باہر آ چکے ہیں. اچھا, بڑی مشکلات سے باہر آ گئے ہیں. تو جب مشکلات سے آدمی باہر آ جائے تو بڑی خوش امیدی, خود اعتمادی اور خوش آئندی یہ سب انسان محسوس کرتا ہے کہ میری زندگی میں یہ چیزیں یہ تبدیلی آ چکی ہے, اور یہ آج کل کشادہ دلی سے زندگی کو دیکھ رہے ہیں. ایک بات, یہ جو ہفتہ ہے پورا ان کے لیے اچھا آ رہا ہے. کسی تقریب میں شامل ہوں گے, دوستوں احباب کے ساتھ اچھا وقت گزاریں گے, اور ان کے جو گھریلو اور خاندانی افراد ہیں ان کے ساتھ میل جول ان کا بڑھ جائے گا, اور اسی موڈ میں, ایسی خوش امیدی میں یہ پورا ہفتہ گزاریں گے. جو اچھی خبر ہے ان کے لیے, اسکارپیو کے لیے, کہ یہ بڑے کسی مشکل دور سے باہر آ گئے ہیں.
अच्छा, They have passed through very difficult time. We come to तो इनका Sagittarius. नहीं अभी इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन का नहीं आपने हाँ जी, बताया। इनकी पैसा। जो फाइनेंशियल पोजीशन है आपने अकरम वाले को पूछी है, वो मिली जुली है। इनको दिसंबर तक जनवरी में इनको बहुत एहतियात करनी पड़ेगी, जो आने वाला जनवरी है। तो अभी से जनवरी को ज़हन में रख कर अपनी माली मनसूबाबंदी करें। क्यों कि ये जो जनवरी आ रहा है 2021 का, इसमें इनकी माली सूरत पर बड़ा बोझ पड़ेगा बच के जनवरी, और वो करीबी रिश्तेदारों को भी इससे पड़ेगा, या जो दिसंबर आ रहा है उसमें पर बोझ पड़ेगा इनकी माली सूरत हाल पर। ठीक और हो ये इनमें बड़ी शिद्दत पाई जाती है। ये जब कोई मूड बना लें, ये सोचते ही नहीं कि हम लेकिन क्या जो करें। अगला हफ्ता जो आ रहा है, चलें दिसंबर में तो बोझ पड़ेगा, लेकिन ये जो आने वाला 13 से 20 तक लेकिन का ये जो हफ्ता दिसंबर है, में जो कुछ हाँ, आएगा। लेकिन उसमें तो इनके साथ ऐसा बोझ नहीं ना पड़ने वाला। अभी तो हम इस हफ्ते की बात कर रहे हैं ना प्रोफेसर साहब, आप तो डराने वाली बात कर रहे हैं दिसंबर की बातें करके। अभी इस हफ्ते की बात करें ना, 13 से 20 तक जो है, यहाँ पे तो कोई बोझ नहीं पड़ने वाला। माशाल्लाह ये हफ्ता बहुत अच्छा है। हाँ। मेल जोल, दोस्ती, तकरीब में शमूलियत, हंसते खेलते नजर आते हैं। भाई ना आपको फिर एवं तो नहीं ना, मुझे और आपको प्रॉफिट ऑफ डूम कहते लोग। आप समी साहब, दिसंबर, अभी ये जो कोई कल की मामूली अच्छी बात है। बात नहीं, कल की अच्छी बात तो बता नहीं रहे आप, और दिसंबर का क्या डरा रहे हैं आप। ये कोई मामूली बात तो नहीं है, मुश्किल दौर से बाहर आ गए हैं। जबरदस्त हो गया। आ जाएं जी आगे। सेजिटेरियस, नवंबर 22 से दिसंबर 21। ये जो आने वाले दिन कौसी हैं, इनके हज़रात। लिए 6-7 दिन है, इसमें ये कोई इनके जहन पर दबाव रहेगा, उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। बहरहाल अपनी खुश उम्मीदी की वजह से अपने ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को आप संभालते नज़र आते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ दबाव है। अच्छा, कुछ लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके हासद लोग, वो आपको उलझाएंगे, आप शकूक व शुबात पैदा कर देंगे, आप उनकी बातों में किसी तरह ना आएँ। लगता ये है कि आपके प्लैनेट जो हैं वो आपके इस काबिल करेंगे कि आप इन तमाम मुश्किलात पर काबू पा लें। लेकिन ये उलझने, मुश्किलात, शकूक व शुबात, ये सारा सिलसिला चलता नज़र आता है इस पूरे हफ्ते में। उस दबाव से बचें जो लोग खामखा की बातें कर दबाव डालेंगे, और रोमांस, पुरुम्मीद रहें कि अच्छी बातें ज़िंदगी में जो है आप मुकाबला कर लेंगे। रोमांस कोई ऐसा कोई मुझे प्लान नहीं नज़र आता जो मैं ये कहूँ कि रोमांस कोई नुमाया पहलू है। मतलब अगर कोई ख्वाहिश है भी है, हसरत है भी है, तो प्लेनेट उसकी मदद नहीं कर रहे। यही मतलब है ना आपका, कि प्लैनेट्स जो हैं वो नहीं आ रहे मदद करने के लिए। प्लान नहीं है, इतना ज़ोरदार तरीके से नहीं आ रहे, फुसफुसे तरीके से आ रहे हैं। बस हो जाए अभी आहे हैं, अभी रोना धोना है, इसका मतलब आते हैं हम जद्दी की तरफ। अब हम जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न जद्दी। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है ये दिसंबर 22 से जनवरी 19। जी प्रोफेसर साहब, कैप्रिकॉर्न का ज़रा एहतियात से, इसलिए कि बड़ी बड़ी जो पाकिस्तान की शख्सियात इस वक्त तब्दीली लाने की बात कर रही हैं, जो ये कह चुकी हैं कि अब हम इनकलाबी हो गए हैं, वो कैप्रिकॉर्न है जी। वेल जो प्लैनेट जो कुछ कह रहे हैं वो सामने आ रहा है हजूर। इन पर मुश्किल वक्त आ पड़ा है। उस मुश्किल वक्त का एहसास करते हुए जहाँ ये और अपने मामलात को हल करने की सोच रहे हैं, वहाँ उन्होंने एक ये भी सोचा हुआ है या तबीयत माइल हो रही है कि हम खैरात दें। अच्छा, और ये लोगों की बड़ी मदद, गरीब लोगों की बड़ी मदद और हमायत करते नज़र आते हैं इस हफ्ता, बड़ी अच्छी बात है, ताकि हमारे ऊपर से जो बादल हैं वो छट जाएं, वो छट जाएं। और खैरात जो है वो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा अल्लाह ताला उसका बड़ा अजर देते हैं, क्योंकि ये तो ट्रेड अल्लाह के साथ है और अजर भी उसका वही देता है। तो समी साहब ये वाज़े नज़र आ रहा है कि ये सोशल लाइफ में बहुत दिलचस्पी लेंगे, और सोशल लाइफ में दिलचस्पी लेंगे गरीब लोगों की मदद हमायत करने के लिए, खैरात के लिए। मियाँ साहब लंदन की सड़कों पे नज़र आ रहे हैं कॉफ़ी पीते हुए, चाय पीते हुए, लोगों से ये गले आप मिलते क्या हुए। कमेंट्स है, इधर ऑस्ट्रेलिया में ये नहीं आया हुआ। आपने कहा है ना कि अभी सोशलाइज हाँ, करेंगे अगर अपने वो आप। जद्दी हैं तो ज़ाहिर है उन पर भी यही असरात होंगे। हाँ, तो वो अपने आप को लोगों से मिलजुल रहे हैं ना। आजकल तो टेलीफोन भी बड़े कर रहे हैं लोगों को, इधर पाकिस्तान में क्या है, ज़रा मरियम दा साथ दो। अच्छा, आप ये खैरात आप करें, लोगों की ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी आपके जहन में आया पड़ा है, लोगों की मदद करें, हमायत करें, क्योंकि इस हफ्ते आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप पर कोई दबाव पड़ा हुआ है।
اور اس طرح اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ آپ کا دباؤ یا جو جس مشکل میں ہے آپ اس کو نکالے. اور یہ عموماً جو کچھ کر رہے ہیں یہ زیادہ تر پلانٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمر رسیدہ اور غریب لوگوں کی مدد کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا جی. پارٹیکولرلی. اور یہ ان کے لیے بہت ضروری ہے, اس طرح ان کو سکون ملے گا کیونکہ یہ جذباتی طور پر بہت الجھ گئے ہیں. اچھا, ان کی صحت کیسی ہے؟ صحت بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا. یہ جو آپ بات کہی ہے نا آپ نے کہ بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا, یہ تو آپ نے نواز شریف صاحب کے جو وکیل ہیں خواجہ حارث صاحب ان کی حمایت میں بیان دیا. یہ تو ہاں, ان کا دوسروں سے بڑی امید تھی اچھے رویے کی. ان کے یہ جو پچھلے ہفتے چلے آ رہے تھے ان کو بڑی خوش امیدی تھی, وہ پوری نہیں ہوئی, اس وجہ سے اب یہ ناامیدی کا شکار ہو گئے. اچھا, اگر میں میاں نواز شریف کو سامنے رکھوں کیپریکون, تو پھر ہو سکتا ہے کہ شہباز صاحب سے ان کو بڑی امید تھی یا اور کچھ لوگوں سے بڑی امید ہو اور وہ پوری نہیں ہوئی. یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں. جدی کی بات کر رہے ہیں, اگر جدی میں نواز شریف صاحب آتے ہیں تو ہاں آتے ہیں نا جی, تو پھر یوں ہے کہ ان کو بڑی امید تھی, وہ امید پوری نہیں ہوئی, اس کی وجہ سے یہ ناامیدی کا شکار ہو چکے ہیں اور ناامیدی ان پر بڑا برا اثرات ڈالے ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا. اس ناامیدی کو دور کرنے کے لیے, ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے, اپنی موجودہ صورتحال پر قابو پانے کے لیے یہ خیرات, عمر رسیدہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں, غریبوں کی مدد کر رہے ہیں تاکہ ہم اس مشکل دور سے گزریں. سفر ہے کوئی ان کا اس ہفتے میں؟ کوئی سفر نہیں. کوئی, اس کا مطلب ہے نہیں آ رہا ہے پاکستان تو نہیں آ رہا ہے. پھر ٹھیک ہو گیا. اور اس کے علاوہ رومانس صحیح ہے, ان حالات میں جب انسان اپنی زندگی کے بیزار ہو تو رومانس کہاں سے کرے گا. ٹھیک ہو گیا جی. چلیں جی آ جائیں, اب آگے آ جائیں. کدھر آ جاؤں؟ ایکویریس. ایکویریس کدھر میں آ رہا ہوں. جنوری 20 سے فیبروری 18 دلو. سر آپ نے جس دنیا میں آپ رہتے ہیں اس کے بارے میں آپ نے دو نظریے بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ایک مثالی نظریہ ہے کہ ایسا انسان ہونا چاہیے, مثالی انسان ہونا چاہیے اور لوگوں کی یوں مدد کرے اور انسانیت کا ثبوت دے. یہ آپ ایک مثالی دنیا اپنے اندر بسائے رکھتے ہیں, مگر میں دلوی اعزاز سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک حقیقی دنیا میں بھی رہتے ہیں, جس حقیقی دنیا میں ہر پتھر کے ساتھ شیشہ پڑے ہوئے ہے. یہی حقیقی دنیا ہے نا. صحیح ہے. تو یہ جو دو مثالی دنیا ہے یہ دل والوں کے لیے آج کل مصیبت بنی پڑی ہے. مثالی بننے کی کوشش کی اور ذلیل و خوار حقیقی ہو گیا. دنیا سے ٹکراؤ ہو رہا ہے. ذلیل و خوار ہو گیا. اور ٹکراؤ سے میں نے مثال دے دی ہے کہ شیشہ اور پتھر پاس پاس پڑے ہوئے ہیں. اچھا جی, یہ بتائیں کہ ان کی ہیلتھ کیسی رہے گی اس ہفتے؟ سر یہ جو ٹینشن میں نے آپ کے سامنے بنائی ہے, جو ان کی صورتحال بنی پڑی ہے, اس ٹینشن میں ہیلتھ کیا رہے گی؟ آپ کا کیا خیال ہے, صحت صحیح رہ سکتی ہے؟ نہیں رہ سکتی. صحت, پیسے کہیں سے آ رہے ہیں, مینٹل ہیلتھ یہ رہ سکتی ہے؟ نہیں رہ سکتی. پیسے ایک شہرت کا ایلیمنٹ ہے, وہ بھی داخل ہو گیا لائف میں. اچھا, جس کو اسے پیسہ آ جائے گا. مطلب ہے کہ پھڑے جان گے یہ جو آپ پیسہ کی بات کر رہے ہیں نا. ان دنوں میں پیسے وجہ سے کشمکش ہے. اچھا, خاص طور پر آج کا اور کل کا جو دن ہے یہ پیسے وغیرہ کا زیادہ ہی کوئی خیال آ رہا ہے اور یہ کوئی الجھاؤ سا رہے گا آج بھی اور کل بھی. پرسوں سے پھر آپ کو یہ جو دلوی حضرات ان کو اتنی پرواہ نہیں رہے گی. تو یہ اس طرح سے یہ دن گزر رہے ہیں. الجھن ہے, یو آر رائٹ, آپ خود اس کے بارے میں کہہ رہے تھے. کوئی ٹریول اس ہفتے, ٹریول کے ستارے آئے ہوئے ہیں کوئی؟ فی الحال اکتوبر میں ٹریول عموماً آتا ہے دلوی حضرات کو. اس سال اکتوبر میں ہی سب سے زیادہ رکاوٹ آئی ہوئی ہے. آئی ایم ویری سوری ٹو سے فار دلوی حضرات. ایکویرین کے لیے مجھے یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ سفر رکاوٹ آ رہی ہے اور اس کی وجہ سے بڑا دل افسردہ ہوگا ان کا. بڑے طبیعت بحال نہیں ہو سکے گی, دباؤ پڑے گا. لیکن یہ اچھی خبر ہے دلوی حضرات کے لیے کہ پیسہ آ رہا ہے, وہ انتظام ہو جائے گا. اور یہ جو آپ نے ضرورت زیادہ دوسروں سے بالکل امید نہ کریں, آپ بھی نارمل. دلوی حضرات سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دوسروں سے ضرورت سے زیادہ بالکل وابستہ نہ کریں اپنی امیدیں, اور انہوں نے آپ کو پہلے ہی مایوس کر دیا ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے جی پائسز, فیبروری 19 سے مارچ 20. پہلے تو یہ جی کہ یہ جو ہوتی افراد ہیں ان کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے. انہوں نے اپنے آپ پر
یہ نڈھال ہو چکے ہیں کسی وجہ سے، سوچ کر، فکر کر کے، پریشان ہو کے، کام زیادہ کر کے، دے آر ایگزاسٹڈ، نڈھال ہو گئے یہ، اور اس کی وجہ سے ان کی صحت پر اثر پڑا ہوا ہے۔ اچھا، اس کے بعد سر انہوں نے ان کی یہ ہر ایک کو بہت جلدی سمجھ جاتے ہیں، یہ جو ہوتی افراد ہیں ان میں چھٹی بہت تیز ہوتی ہے، ٹیلی پیتھی، اتنا سمجھ جاتے ہیں کہ دوسرے آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ ان کو ہمارے دل کے اندرونی مخفی خیالات کا کیسے پتہ چل گیا۔ اس پتہ چلنے کے بعد یہ اس آدمی کی تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں، ظالم ہے، اور وہ آدمی جو ہے وہ بیچارہ ہکا بکا دیکھتا رہ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مجھے کیا کہا جا رہا ہے، اپنی صلاحیتوں کو تو میرا ناجائز استعمال کرتے ہیں نا یہ ہے تنقید کرنا۔ تو میرا ہوتی افراد سے یہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ اس عادت سے اس ہفتے کسی کا دل نہ دکھائیں، اگر کسی کی تنقید کرنی بھی ہے، اس میں اگر اس کا فائدہ بھی ہے تو اچھے الفاظ چنیں، اسے یہ نہ احساس ہونے دیں کہ میں تمہارے سب اندر کے صورتحال جو ہے مخفی صورتحال سے واقف ہوں۔ یہ بڑی ایک نازک سی صورتحال ہے اس ہفتہ ان کے لیے، اگر یہ دوسرے انسان کو سمجھتے ہیں ضرور سمجھیں، تو نرم الفاظ استعمال کریں۔ ہیئر یو آر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔